السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو شاداب رکھے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ کیرلا کے رہنے والے بھائی شہاب حج کے سفر پر اپنے گھر سے پیدل روانہ ہو چکے ہیں۔ بہت سارے حضرات ان کے اوپر کمنٹس کر رہے ہیں کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور بہت سارے حضرات ان کی دلجوئی کر رہے ہیں اور ان کی ہمت کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ باہر کیف یہ شریعت کی نظر میں کیا حیثیت رکھتا ہے، جائز بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے تعلق سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے فتویٰ لے کر آیا تھا دارالعلوم کراچی بنوری ٹاؤن کا، جس میں انہوں نے بالکل صاف طور پر بتلا دیا تھا کہ بھائی اس کو غلط نہ کہا جائے، جائز ہے۔ اب خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہی ملک بھارت کے اندر جو بڑا دینی ادارہ اور بڑی اسلامی تنظیم، یہ کہہ لیں کہ ام المدارس اس کو کہا جاتا ہے، اور ہندوستان بھارت کے اندر علم دین کی اشاعت اور اس کی ترویج میں سب سے بڑا ہاتھ جس کا رہا ہے، میں بات کر رہا ہوں دارالعلوم دیوبند کے دارالفتہ کی۔ وہاں کا بھی فتویٰ آ گیا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اس کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ غور سماعت فرما لیں۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند الہند، اس میں سوال یہ کیا گیا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی شہاب جو کہ پیدل سفر حج کے لیے نکلے ہیں، ان کے اس عمل کے بارے میں علماء دیوبند کی کیا رائے ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے، جواب سنیں اس کا۔ پیدل حج کرنے کا شرعی حکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، الجواب وباللہ التوفیق۔ پیدل حج کرنے کے بارے میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں کہ حج کی فرضیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مکہ معظمہ تک سواری پر پہنچنے کے لیے روپیہ ہو، اور سفر کے ضروری مصارف اور واپسی تک اہل و عیال کے نفقے کی رقم بھی رکھتا ہو۔ جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ سواری پر جا سکے، اس پر پیدل جا کر حج کرنا فرض نہیں، لیکن اگر کوئی شخص پیدل حج کرے تو ناجائز بھی نہیں، مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہو، تاکہ راستے کی تکلیف سے دلی تنگی اور دشواری پیش نہ آئے، اور یہ پیدل جانا محض ثواب اور رضا الہی کے لیے ہو، شہرت اور ناموری مقصود نہ ہو۔ اپنے اس فعل کو اخبارات اور اشتہارات کے ذریعے شہرت دینا ناجائز ہے کہ اس میں سوائے شہرت کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن بزرگوں نے ایسے کام کیے ہیں، انہوں نے حتی الامکان چھپانے کی سعی کی ہے، اور اس کی غرض بھی ریاضت اور قہر نفس ہے، نہ کہ اتباع سنت، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو پیدل حج کیا اور نہ ترغیب دی، بلکہ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ پیدل حج کروں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کو کہو کہ سواری پر جائے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشوار اور مشقت کے کام اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے: خذوا من الاعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نفس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی، اسی لیے امور شاقہ فرض نہیں فرمائے، لیکن کسی خاص مصلحت دینیہ سے نفس کو مقہور کرنے اور ریاضت کی نیت سے کوئی دشوار بات کوئی شخص اختیار کر لے تو بشرطے کہ وہ ریا اور شہرت اور ناموری اور مقبولیت کی نیت سے پاک ہو تو جائز ہے، مگر اس کو طریق سنت اور افضل نہ سمجھا جائے، کیونکہ افضل وہی امر ہے جو پورے شوق اور رغبت اور نشاط سے ہو، خواہ تھوڑا ہو، لیصل احدکم نشاط۔ اس کا حکم اسی پر شاہد ہے کہ بزرگوں کے پیادہ سفر حج کو دلیل بنانا بھی درست نہیں، کہ ان جیسا خلوص صفائے قلب بھی میسر نہیں۔ دوسرے ان کے یہ افعال مصالح مخصوصہ پر بطور ریاضت مبنی تھے، نہ یہ کہ جادہ مسلوکہ فی الدین میں ہی تھا۔ کفایت المفتی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 349، صفحہ نمبر 349۔
350 349 اور 50 دونوں دارالاشاعت کراچی. فقط واللہ تعالی اعلم کتبہ الاحقر زین الاسلام، اور اس میں 2-3 مفتیوں کے اور دستخط ہیں. الجواب صحیح مفتی محمود حسن صاحب ہیں اور حبیب الرحمان صاحب ہیں. بہرکیف اس کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ اگر وہ جا رہا ہے تو اس کو غلط نہ سمجھا جائے، اور اسی طریقے سے اس عمل کو ہم سنت بھی نہیں کہہ سکتے، بس جائز ہے. یہ سنت تو وہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ کے رسول نے نہ تو ترغیب دی ہے اور نہ ہی خود پیدل حج کا سفر کیا ہے. اور اسی طریقے سے جن لوگوں کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی مصلحت کے پیش نظر منع ہی فرمایا ہے. اس لیے اس کو سنت تو نہیں کہا جائے گا، لیکن ہاں اس کو ناجائز اور حرام بھی نہیں کہا جا سکتا. اس لیے اگر وہ گھر سے نکل گیا اور اس کے اندر ہمت بھی ہے اور اس نے 4 سال سے محنتیں بھی کی جیسے خبریں آ رہی ہیں، اور اشتہارات کے اس کی طرف سے کوئی اس طریقے کا بھی معاملہ نہیں چل رہا، بلکہ لوگ باغ جڑے چلے جا رہے ہیں اور اس کا استقبال کر رہے ہیں اور وہی سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں ان ساری چیزوں کو، تو بڑا اس میں اس کے بیچارے کی کوئی خطا نظر نہیں آتی ہے. اس کی کیا خطا، کوئی کیا غلطی ہے. اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اس کی ہمت کو توڑنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی سنت رسول اور اتباع رسول ہم تمام کو نصیب فرمائے اور ہم تمام کو صحیح سمجھ کر اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.